مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة
ابنة فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات جتنے تشریف فرما ہیں، عقیدت سے، محبت سے، اخلاق سے، پیار سے، جس کی اور جتنی زیادہ محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کسا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کسا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دامی، باوے وسے تیرا دامی، عاشق نہیں مت ہار دے، باوے وسے تیرا دامی، عاشق نہیں مت ہار دے. جورو جفا دے رنگ وچ، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کسا کے مل. ای میری بات عشق ہے، ای میں ہوگن انتہا، ای میری بات عشق ہے، ای میں ہوگن انتہا. سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا کی رسمان آنکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتا کی رسمان آنکھیاں. نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چوں سر کٹا کے مل. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر، سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی.
اخلاق کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا. اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں، یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے، استغفار کرنے کا جلسہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے. یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں. ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے. خاتمہ بالخیر ہو جائے. لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے. ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے. ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی. تم ہزاروں دیگ حلیم کی کھا گئے ہو، آواز کیسے نکلے؟ تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا، عبادت کب کی، تہجد کس نے پڑھی، درود شریف کی کثرت کس نے کی؟ کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی بنا رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا. یعنی کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد، شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے. ساری کراچی اسی چکر میں ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے، عورت اور مرد اتنا حلق میں سے اے نکالیں گے حلیم. وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے. مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے. تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. آؤ قاری حمید کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدرہ والا جوان ہے، اتنا خوش بخت جوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت فکر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی. بعد میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا لگتے فکر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی خیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں.
جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، سلام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سب کا وہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لگتے جگر کیا بات ہے، عرب کیا میرے ابا، آج تیری لگتے جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، دیکھتی آج دل برداشتہ ہو گئی۔ فرمایا لگتے جگر مسلح تو اٹھا، اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، ککڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، فرمان کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام ابھی اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو 3 ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ کھانا دیے گئے۔ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے میں گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات کو وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لگتے جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا
علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے۔ جب آئے گی باری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے آدم صفی اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اور صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور کتب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا گزرنے والی ہے۔ نگاہوں کو نیچا کر لے، جس خاتون کا پل صراط پہ اتنا بڑا احترام ہے جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہے۔ تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بتیوں سے روشناس نہیں کرایا۔ ہر گھر میں اسی آر چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم فقیر کو، ان کا دماغ خراب کر دیا، اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ بے حصے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیر کی زندگی رہ گئی۔ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو لہذا پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے سے بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دولہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہو۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا، سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے۔ تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، کھاتے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، صحابہ صفہ کی اجتماع تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟
یہ وہ انگلی ہے چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ بچ گیا. یہ وہ انگلی ہے یقین کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا, کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا, یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں. بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی, نہیں اندر جانے دی. فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے, تم میری آل ہو, صدقہ تو اور لوگوں کے لیے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا, نواسا بھی موجود تھا. یہ صدقے کا مال, مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے, اور آج کل کا سید کو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا. صدقے کا تو الگ رام ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے پھونک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان, سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو, اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب کیا صاحب, وہ پیٹ چھوڑ کے مڑ کے دیکھو نا چلے گا پٹھا پاتا. اور میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیرت والا خون ہو, علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو, فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو, وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے, وہ تو کھلا کے راضی پلا کے راضی, وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی, وہ خود کچھ نہیں مانگتا. بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے, ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں کیا صاحب, کیا جی. جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے, صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, بحرین سے جوڑے آئے, کپڑے آئے, صحابہ کرام نے تقسیم فرما دیے, سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں, یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجو برا نہ ماننا, ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے, ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا, تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا, سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب زمانوں کی باری آئی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دونوں کو 1000 دیے. کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے, احد میں بھی لڑے, ہم مجاہد بھی ہیں, کام کرتے ہیں. یہ بچے تھے اب سیانے ہوئے ہیں, ان کو 1000 ہمیں 500. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی, فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا. تجھے کیا معلوم ہے, ان کے نانا کو بھی دیکھ, اپنے نانا کو بھی دیکھ. تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے, ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا.
کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں۔ ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے۔ یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا، دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اگر اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔ مکتی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کسی نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم بن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے دولت کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نشہ ایسا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے، ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا۔ ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس انعام نے سارا بیڑا غرق کیا۔ یہ سلسلہ اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا، تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے۔ باقی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا،
वफादार लोग भी उस वक्त भी थे, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे, पर गद्दारों की कोई कमी न उस वक्त थी न अब है। इस तरीके से पैसों का रास्ता ढूंढ लेंगे जैसे सांप नहीं अपनी सुराग को तलाश कर लेता। चलते चलते लोग पैसे बना लेते हैं, ईमान की परवाह नहीं, कुरान की परवाह नहीं, अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की परवाह कोई नहीं करता। इसलिए खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया, फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, मेरी जमीन पे फसाद न फैलाओ, मेरी जमीन पे अदावत न फैलाओ, मेरी जमीन पर खूनरेजी न करो, मेरी जमीन पे जिना करके न चलो, मेरी जमीन पे बदमाशी करके न चलो। मैं वो बेनियाज हूँ, अगर बेड़ा गर्क करने पे आऊँ फिर अपराध की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूँ। فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फंस गए। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्लिम इब्न अकील पहले खत लिख चुके कि आ जाओ, मामला बिल्कुल तैयार है, सारा मुल्क आपके लिए इस्तकबाल के लिए तैयार है, अकीदतमंद है सारा। और बाद में यह हाल बना, मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार करने लगे। नबूवत के खानदान का कोई फरजंद कभी हथियार नहीं डाला सकता। वो शहर गैरों का है, मुस्लिम इब्न अकील अकेला है, मुकाबला करता है। तीरों से छलनी कर दिया गया, दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए, बैठ गए। एक जालिम ने तलवार मारी, दोनों लब कट गए। झूठ बोलकर ऊपर बुला लिया, गिरफ्तार करते हैं, लेकिन सर कलम करके बाजार में फेंक दिया। झूठ बोलना हुसैनियत का मिजाज नहीं, नबूवत का मिजाज नहीं, अहले घर का मिजाज नहीं। झूठ बोलना जुल्म जाति वालों का काम है, बातिल ताकतों का काम है, कुफर का काम है। नबी के खानदान और नबी के गुलामों का झूठ बोलना कोई तरीका नहीं। आज इतने हाजी नमाजी आए बैठे हो, अल्लाह सबको अपनी मेहरबानी से नवाजे, आमीन कहो। अगर मैं यूं पूछ लूं कि कोई आदमी खड़ा होकर कसम खाकर यह ऐलान करे कि मैंने सारी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, मेरे ख्याल में एक भी खड़ा नहीं हो सकता मेरे समय। सारी उम्र की कमाई कौन कसम दे मैंने झूठ नहीं बोला। अलबत्ता ये कसम तो आप में से हर शख्स दे सकता है कि मैंने सारी जिंदगी में सच कभी नहीं बोला। सारी उम्र में सच कभी बोलना ही नहीं, मरते वक्त भी झूठ मुंह से निकल रहा है, कुफरिया कलमात मुंह से निकल रहा है। और ये तो हमारे चेहरे में ये एक अनोखा मिजाज है कि यार शहीद हो गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए। ये तो सारे सहाबा किराम और अहले बैत मुतमन्नी थे, आरज़ूएं थी सबकी कि शहादत की मौत अता फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बुखारी शरीफ में मौजूद है, खुद दुआ मांगती इलाही मुझे ताकत दे, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मुझे मैं तेरे नाम पे 100 मरतबा कत्ल कर दिया जाऊं, 100 मरतबा जिंदा किया जाऊं, मैं तेरे नाम पे मुड़ मुड़ के सर कटाता रहूं। अगर तुम आज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक में है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। आखिरी वक्त है, सहाबा किराम का मजमा है, बीमार है मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला, खुद भी कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं, चारों तरफ बैठने वाले भी कुरान पढ़ रहे हैं।
اچانک حضرت معاذ رونے لگے. تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے کیا ڈرنا. پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا. میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے، میری بوٹی بوٹی بنا دیتے، میں اپنے رب کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے؟ میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. نہ تیرا میرا حوض کوثر کو یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے. قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. پرسکینی ہونے دیتے، یہ گولی وہ گولی، یہ سکہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ بڑا سرجن ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، فلاں جو کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. لشکر گزرنے لگا، کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا، اپنی ساتھ لے جانا، لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو. ایسا نہ ایسا ہو جائے، میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے، قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام. یہ ان کی اپنی پسند ہے سارے صحابہ کرام کی، سارے اہل بیت. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے. مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو، کیا کمی؟ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے، معاملات گزرتے رہے. آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ہو جاتے. فرمایا لوگوں اس خدا کی زمین پہ میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں. پہچانو، شناخت کرو، احمد الزہرا کا لخت جگر میں ہوں، علی مرتضیٰ شیر خدا کا نور نظر میں ہوں. اور ساری صفائی دی. فرمایا مالک کے کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری عمر میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری عمر میں نے قتل کبھی نہیں کیا، میں نے نماز ترک کبھی نہیں کی. کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، یا میں کسی طرح سے جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں، یا پھر اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کرا. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا. اس وقت کے سامنے والے لوگوں نے کہ جہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دے، ہاں میں ہاں ملا دے، حمایت کا اعلان کر دے.
جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا سبق، نانے کا دیا ہوا تعلیم، وہ درس جو ہے یہ لوگ آج اس کے خلاف کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والا ہوں۔ یاد رکھو یہ میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تم نے مجھے پچھانا ہی نہیں، بغیر ملاقات کرائے دور سے دور بہت مانگتے ہو۔ اللہ علیم الغیب ہے، اللہ جانتا تھا کہ قیامت کو نزدیک اتنے ووٹ پڑیں گے، اتنے ووٹ پڑیں گے، جب تک سارے اجڑ بھی جائیں گے ووٹ سے نہیں ہٹیں گے۔ حسین نے ووٹ کی قیمت سمجھائی، 72 تن دیا جا سکتا ہے، اپنا 80 تیر تلوار کھا کھا کر سارا بدن زخمی کرایا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تم ہو جو چائے پی پی کر کے ووٹ ڈالتے ہو، سبحان اللہ، ارے نہیں چائے تو بڑی بڑی کلاس پڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ ایسی لی اور گھونٹ منہ میں لیا، ایمان سے ہمارا چودھری کامیاب ہو گیا۔ بوتلیں پی کر ووٹ دینے والوں، چائے کے پیالے رگڑ کے، مرغے کی ٹانگ کھا کر ووٹ دینے والوں، تم حسین بھی کم سے بنے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا، کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے نکل جاتا، پر حسین جانتا میں ان کے سامنے غلط باندھ رکھوں گا، نکل تو جاؤں گا لیکن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، پکڑے پکڑائے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیاننے کی گنجائش نہ تھی، زبان غلط کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی، زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بانپ لیا، خواتین کو جمع کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا، کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتا، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے نکل جاتا، پر حسین جانتا میں ان کے سامنے غلط باندھ رکھوں گا، نکل تو جاؤں گا لیکن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، پکڑے پکڑائے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیاننے کی گنجائش نہ تھی، زبان غلط کی عادی نہ تھی، زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی، زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر بانپ لیا، خواتین کو جمع کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے میری بہنوں، مستورات خواتین، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو، ان اللہ مع الصابرین،
نماز کا خیال کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. میں نے تمہیں قرآن سنایا ہے، میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، ثابت قدم رہنا. اے میری زینب اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اگر اس خاندان نے قرآن چھوڑ دیا پھر قرآن کو پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزاری، اللہ میں گزاری، رب کو راضی کرنے میں گزاری. صبح ہوئی پھر بات چل پڑی. علماء امت نے لکھا ہے، آج کل یہ جو عام کیسٹوں میں آپ سنتے ہیں، راوی کہتا ہے فلاں نے یوں بیان کیا ہے. تم تو کراچی کے لوگ ہو، پر جتنے زیادہ اوپر نیچے تمہارے یہاں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کا خاندان گزر رہا ہو، گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران کیا جا رہا ہو، گلستان نبوت کی کلیوں اور پھولوں کو مروڑ کے رکھ دیا گیا ہو، اور کوئی بد نصیب دور کھڑا ہو کر نبی کا سارا خاندان ذبح ہو گیا، وہ کھڑا ہو کر کے روایتیں کرتا رہا. ایمانداری سے کہو وہ ایمان والا ہے؟ زور سے بولو. علی اکبر ذبح ہو گئے، نبی کا سارا خاندان پیاسا چلا گیا، اور وہ چبے کے اوپر کھڑا ہوا، کھجور کے پیچھے کھڑا ہوا، صرف روایت کرتا رہا. ہم تو اس کو مارنے والے سے بھی زیادہ گناہگار سمجھتے ہیں. ظلم کرنے والا جتنا گناہگار ہے، ظلم دیکھنے والا بھی اس کے برابر کا گناہگار ہے. مولانا آزاد نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہاں بھی کلب ایک نوجوان ہے، والدہ کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہے. کئی کربلا کے میدان سے دور ہٹ کر گزر رہے ہیں دونوں، انہیں کچھ علم نہیں واقعے کا. میدان کربلا میں شور ہے، ایک آواز ہے. اماں کہنے لگی بیٹا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں لڑائی ہو رہی ہو. اس نے کہا اماں تو بیٹھ، یہاں تھک جائے گی، میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا روتا ہوا اور کہنے لگا اماں خیر ہو گیا، ظلم ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا، نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا لوگوں نے. اب اگر ہمارے ملتان کی کوئی مائی ہوتی تو وہ کہتی او میاں انہیں ہونگا رہتا ہے، آپ کا جلو کشادے والی نہ آ جاوے. کراچی کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے میاں اچھا کیا تم چپکے سے کھسک آئے، آپ جلدی جلدی چلے، وہ لڑائی کہیں ادھر کو نہ آ جائے. وہ زمانے کی مائی اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا، وضو کر کر کے دودھ پلایا، بڑی محبت سے پیالا پالا پوسا، لیکن تو بڑا غلط آدمی نکلا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنی بڑی زیادتی دیکھ کر تو مجھے بتانے کیسے آ گیا؟ تمہیں اتنی فرصت کیسے مل گئی؟ اتنی بڑی ذاتی دیکھی اور یہاں چلے آؤ. اس نے کہا اماں ارادہ واپسی کا ہے، اس لیے آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں ماں ہفتہ بیٹھی رہے گی اس بیابان جنگل میں، مہینہ بیٹھی رہے گی، سال بیٹھی رہے گی یا مر جائے گی. صرف اس نیت سے آ گیا کہ ماں کو اطلاع کرو. اصل تو آج کل کا زمانہ ماں کو ویسے ہی نہیں پہچانتا. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، ماں منہ سے منہ لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے، پالتی ہے، سنبھالتی ہے. اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی دے کر راضی نہیں ہے. ماں نے منہ سے منہ میں دیا، بیچ میں ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا، اور بیٹا ماں کے ہاتھ میں روٹی نہیں دیتا. چوریوں مٹھائیوں کے لفافے، فروٹ کے لفافے، یہ چپ کے پیچھے ہاتھ کر کے لاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے، امی نہ دیکھ لیں. بڑی ترکیب میں ملا رکھی ہے. جن لوگوں کے یہاں
باتھ روم دروازے پہ ہے نا، دروازہ کھولا باتھ روم میں رکھ دیا، جا کے چپے سے بیٹوں کو کہہ دیا کہ وہاں فارغ بھی وہاں رہا وہی مٹھائی کھا رہا۔ ماں کا خیال کون کرے؟ والدہ ساتھ ساتھ دوڑی، بیٹا آگے آگے چلا، میدان کربلا میں پہنچا، سیدنا حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اجازت چاہی، اجازت مل گئی، تلوار لی، دشمن کے مقابلے میں آ گیا۔ کئی زخم آئے، کتنے زخم آئے جوان کو۔ جب سر کٹنے لگا، وہ اتنا لمبا چوڑا مجمع تو تھا ہی نہیں کہ نظر نہ آئے۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ سر کٹ رہا بیٹے کا، دھرام سے زمین پہ گری نہیں کہ میرے بیٹے کا سر کٹ رہا ہے، بلکہ یوں جھولی پھیلا دی، مولا تیرے نام سے قربان کر رہی ہو، قبول فرما۔ مولا غریب ہوں، مسکین عورت ہوں، میرا بچہ ہے، قبول فرما۔ انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھا تھا، معلوم تھا کہ یہ ماں ہے، اس کے لیے بیٹا ہے۔ انہوں نے سر کاٹ کر کیوں پھینک دیا؟ وہ کبھی کبھی اتفاق بھی تو بے نیاز سے ہو جاتے ہیں نا۔ اس نے بھی جو جھولی پھیلا رکھی تھی ماں نے دعا مانگنے کے لیے، وہ سر بیٹے کا کٹا ہوا جھولی میں جا پڑا۔ ماں کا کلیجہ دیکھو اٹھا کر چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، پیار نہیں کرتی، یوں اٹھا کر واپس میدان میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے نام پر جب دے دیا، قربان کر دیا، اب تو قبول فرما، اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ جہاں ایسے ایسی عورتیں ہو وہاں روایت کرنے والا کو دور کھڑا ہو کر روایت کرتا رہے، اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک کریئر جوان آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور ادھر سے بھی کتنے لوگ جان حاصل ہو رہی ہیں۔ بالآخر 80 کے قریب زخم ہے تلواروں تیروں کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے۔ اتنے زخم، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سارا خاندان خیمے کے چاروں طرف شہید ہوا پڑا تھا، کسی نے نہ دوپٹہ اتارا، کوئی بے فرض ہو کر فاطمہ الزہرا کی آنکھ میں سے باہر نہ آئی۔ اگر باہر آ جائے تو قرآن کا کیا بنا، حسین کی زبان کا کیا بنا؟ عالم سے کر کے دکھایا، اگر یہی پر عمل نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ یوں سورج کو دیکھ کر تیمم کے لیے زمین پہ بیٹھ گئے، میری نماز نہ چلی جائے، اس لیے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، نہ جنبش کی نہ دم مارا، گلا کے گوش کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، لائی میری پسند نماز میں سجدہ ہے، سر میرا ہو در تیرا ہو، سجدے میں سر کٹاؤں، قیامت آ جائے پر میں سجدے میں رہوں۔
ظلم ہے، ظالم نے سر کو کاٹ کر تن سے جدا کر دیا. تعلیم دی حسین نے آخری وقت میں فرمایا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. فرشتے بھی حیران ہو گئے، بستروں پہ قرآن پڑھے گئے، مسجدوں میں قرآن پڑھے گئے، گھروں میں قرآن پڑھے گئے، ختم شریف میں قرآن پڑھے گئے. وہ فاطمہ کے لگتے جگر حسین مبارک ہو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. ویسے اب لوگوں نے کچھ معاملہ سستا زیادہ ہی کر دیا. پچھلے سال ہمارے یہاں ملتان میں جو بس اسٹاپ ہے نا وہاں سے گزرنے لگے، میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا، کچھ پا کے بیٹھا ہوا ملا ختم پڑھ رہا ہے. میں نے اپنے بچے سے پوچھ لیا، میں تو اچھے ملا کیسے ختم پڑھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا ابا گلیریوں پہ پڑھ رہا ہے. مروا دیا کہ نہیں؟ پہلے دارمی شاہیوں پہ ختم آتا تھا، برفی پہ ختم آتا تھا، حلوہ شریف پہ ختم آتا تھا. ہر چیز مہنگی ہو گئی، ختم سستا. گلیریوں پہ ختم پڑنے لگ گئے. جنت بھی سستی ہو گئی ہے. اکثر ہمارے ملتان میں تو جتنی مسجدیں بنانے والے ہیں نا، روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ، روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ. میں اندر ہی چلا گیا، میں کہ جی پڑھو روپیہ. اس نے لے لیا، چمیا مان اللہ کاری نہیں کر روپیہ. میں نے کہا لاؤ جنت. میں نے کہا جی وہ تو پھر ملے گی. پھر میں نے کہا تم تو کہتے تھے نقد سودا. میں نے کہا کمرے اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو نے بنائی ہے. آج روپئے میں کوئی جتی کی پالش نہیں کر کے دیتا. جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کیا. جنت کی قیمت معلوم کرنی ہو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ کیا، جس کی اسلام میں سب سے پہلی شہادت 3 کا ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان میں فرق نہ آنے دیا. کون ہے آج ان حضرات کی ریس کرنے والا؟ اللہ پاک نے بھی اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میرے نام پہ سر کٹا بیٹھا، میرے نام پہ جو شہید ہو گیا، جان دے دی، وہ تو میرے یہاں بڑا قیمتی بن گیا. بل احیاء عند ربہم یرزقون، میرے یہاں وہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج میں ہے، عیش میں ہے. میں ان کو بڑا کھلا پلا رہا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں شہیدوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کون ہے تمہیں شہید کرنے والے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم سے زیادہ تجھے علم ہے، ہمیں ظلم کرنے والا ہم پہ کون ہے، زیادتی کرنے والے ہم پہ کون ہے. ایک بات ہے، ان مارنے والوں سے پہلے ان کو تو بلاؤ جو ہم تو شہید ہو گئے تھے، ہمارے بعد ساری زندگی ہماری نیاز کھا کھا کے ڈمبے ہو گئے. ہم جنت میں ہیں، وہ وہاں سارا راڑا نکالتے رہے. جناب حسین رضی اللہ تعالی شہید کر دیے گئے، سر قلم کر دیا گیا. دمشق کے بازاروں میں سے اس سر کو لے کے آگے آگے چلایا گیا، جلوس بنائے گئے.
جب ایک مسجد کے پاس سے جلوس گزرنے لگا، مسجد کے ملا نے جب دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، امام زین العابدین رحمہ اللہ معصوم لگتے جگر بچا ہے، ملا کو کھجلی اٹھی، یوں دیوار کے اوپر سے جھانک کے کہنے لگا آ گیا مزہ، ملی تم کو حکومت؟ نبی کے خاندان کا معصوم بچہ بھی کتنا بہادر ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ پورا ہو کے رہتا ہے، ہماری ہار نہیں، ہر حال میں ہماری جیت ہے، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری، سب کچھ ہمارا ہے۔ پر ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ابھی اذان دوں گا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں دیش میرا نہیں، وطن تیرا، لشکر تیرا، ملک تیرا، اقتدار تیرا، حکومت تیری، آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری۔ ہر حکومت میں سرکاری ملاؤں کا ایک وکھرا گروپ اور طبقہ ہوتا ہے، اتنے موٹے موٹے ہیں نا آج کل بھی جو ان سے سرکاری مولوی ہیں، ایمان سے سنڈے نہ ہو زیادہ ہوتا ہے، اتنے بیٹھنے سے تنگ ہے، بڑا سرکاری کھانا، سرکاری پینا، سرکاری حج، نماز بھی سرکاری، حج بھی سرکاری، روزے بھی سرکاری، کھانا بھی سرکاری، پینا بھی ساری، وہ سارا بلا اگر وہ دمبا نہیں ہوگا تو کون دمبا بنے؟ امام زین العابدین نے فیصلہ کر کے بتا دیا اور سب کچھ تیرا ہے، پھر بھی تیری اذان میں میرے نانے کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام ہے، آج بھی جیت میری ہے۔ اس لیے ہم کو تلاش میں تھے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ مولانا آزاد کی تحریر کے مطابق سر کو ابن حجاج کے دربار میں لے جایا گیا اور اس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دندان مبارک پہ چھڑی ماری ہے، اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سالہ صحابی کھڑا ہو گیا اور بد نصیب اور بدبخت اور لانتی یہ کیا کرتا ہے؟ جہاں تو نے چھڑی ماری ہے میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسے دیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کربلا۔ مسجد میں گیا، وہاں جا کر کے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی، نعوذ باللہ حسین کا سارا خاندان چلا گیا۔ اور پردے کونے میں سے ایک نابینا بولا اور گدلا اور ملعون گدے، تیری ہار ہے حسین کی، آج بھی جیت ہے، کل بھی جیت ہے۔ بولنے والے ہر دور میں ملے، برے بول اٹھے، نابینے بول اٹھے، سارے تو رشوت خوار نہیں ہوتے۔ شہادت بہت اونچی چیز ہے، اس کے لیے تو بڑی ترکیبیں لڑانی پڑتی ہیں۔ بعد میں آنے والے امتیوں میں سے میرا قادر نے بے شمار نے انگریز کا مقابلہ کر کے، مراٹھوں کا مقابلہ کر کے، سکھوں کا مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کی ہے۔ میری برادری کا، میرے ضلع کا، ضلع کرنال کا راجپوت برادری کا ایک جوان مولانا جعفر تنیسری شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے بیعت کر بیٹھا۔ ہماری برادری کے سرجے لوگ اچھے لوگوں کے ہاتھ سے بیعت کیا کرتے ہیں، آج کل آپ لوگوں کو وہ سننا پاؤں ادھر گئے بیعت ہو گئے۔ اگلے دن ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا میں ایک بزرگ کی زیارت کر کے آیا، میں نے تو پھر کوئی کرامت تو بتاؤ اس کی۔ تو کہنے لگا کہ میں نے یوں سنا ہے وہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتا ہے۔ بابا
میں نے کہا کہنے لگا ہاں، میں نے کہا بابا بنا دیتا ہے کہ ہاں، میں نے کہا جلدی کروں سے جا کے گولی مار کے آ. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بابے نے اگر اور کرامت بڑھا دی اور سارے پاکستان کی چھوکریوں کو اس نے چھوکرے بنا دیے تو تم شیر امام کیا سامان کے چلو گے؟ کہاں جاؤ گے پھر؟ بھلے یہ بھی کوئی کرامت ہے کسی لڑکی کا لڑکا بنا دیتا ہے فلانا. عبادت کرامت نہیں بتائیں گے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، غلامی کا دعویٰ کرنے والے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ سے بیعت کر دی، جائیداد قرق ہو گئی، مکان قرق کر لیا، بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کے باہر پھینک دیا. مولانا جعفر تنیسری فرماتے ہیں مجھے ہتھکڑی لگا کرم والے جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حماد اللہ سورت والے 3 آگے بیٹھے. تینوں کو انگریزوں نے لوہے کے کڑے پہنا دیے بڑے بڑے وزنی، اور گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے چلایا. مولانا جعفر تنیسری لکھتے ہیں ہم جب نماز کا وقت آتا تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے، سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آتا ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا. مولانا جعفر تنیسری لکھتے ہیں عمر بھر دل چاہا کہ وہ سجدے پھر آئے، وہ چابک پھر آئے، پھر سجدہ کرے، پھر وہ لطف آئے، پھر وہ مزہ آئے. مولانا فرماتے ہیں کہ پھر لاہور ہمیں لایا گیا، داستہ سنانی مقصود نہیں. پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، نوکدار تار لگا کر پنجرا بنایا گیا. نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. میرا یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میرے آخری لمحات ہیں، آخری سانس ہے. میں نے فیصلہ کر لیا درود شریف پڑھتا رہوں گا اور میرے آقا کا نام لیتا چلا جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا. مولانا جعفر تنیسری کہتے ہیں اچانک مجھے چکر آیا، خش آیا، بے ہوشی آئی، میں جلان سے نوکدار تاروں سے گرا اور جب مجھے کالی کرنے والے کا دیدار مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور میں ساری عمر کی چاہا کہ پھر وہ وقت آئے پھر میں دیدار کروں. اس لیے فرماتے ہیں کہ لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. یہ اللہ والے قربانیاں دے دے کر یہ خوش ہوئے، انہوں نے غم نہیں کیے. اہل بیت کی خواتین مستورات نماز ادا کرتی ہے، باقاعدہ وضو فرماتی ہے، قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا. جب مدینہ پاک میں پہنچی ہے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گئی اور فاطمہ الزہرا روئی ہے، نانا کتنا بڑا خاندان گیا تھا، سب تیرے راہ میں لٹا کے آ گئی ہوں، اکیلی آئی ہوں، سب لٹ گیا، سب قربان کر آئی. اور وہ جو محافظ قافلہ تھا جس نے وضو کرائے، پانی پلایا، خدمت کی، اپنے کنگن اتار کر حضرت زینب نے اس کو دیے کہ تو نے ہماری خدمت کی ہے، اکرام کیا ہے، یہ تیرا انعام ہے، اس وقت میرے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں. اب اگر کوئی کراچی والوں میں سے ہوتا نا لے کے سبحان اللہ حضرت کا تبرک مل گیا، کوئی قبول کرتے جولی پھیلا کے ہاتھ میں نہ لیتے اور جی بہت بڑا تبرک ہے جولی میں لوں گا. لیکن وہ مدینے کا محافظ، مدینے کا رہنے والا، وہ کہتا ہے زینب
چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، لیکن اپنا انعام چھوڑوں گا بھی نہیں۔ وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیاہی، جب میری گناہگاری مجھے پھنسائے گی، وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ میرا یہی نام ہے، مجھے یہی نام چاہیے۔ شہداء کربلا میں سے کسی نے حل کی بات نہیں کی، کسی نے کچھ مانگا نہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کیا، حق والوں کی جماعت تھی، حق والے کے گھر سے نکلی، حق کی راہ میں اللہ کے نام پر سارے شہید ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شہداء کربلا کی بچھائی ہوئی لین کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، صبر اور نماز عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیں میری کراچی والوں، جس کو دین کی دنیا کی کوئی حاجت ضرورت ہو درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ میں نے رات میں دعا کے لیے کہا تھا، حافظ ابراہیم صاحب کی بچی انتقال کر دی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما، والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ وہ کہہ رہے تھے والد کی ان کا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما۔ نئی مسجد جو بنائی ہے انہوں نے، ہارون بھائی بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملات اللہ مستمر عطا فرما۔ جتنے تنظیم کے ساتھی، میرے رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، خدمت گزار جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ میرے مدرسے کے خدمت گزار اللہ سبحانہ و تعالی سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جنہوں نے ہمیں کہا، جنہوں نے نہیں کہا، اسپتالوں میں، گھروں میں، دکھ درد میں پریشان ہے۔ آج میں حافظ عبد اللہ کے گھر گیا تھا، 2 دفعہ آپریشن بھی ہوا، اس کی ہمشیرہ کا صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے استقامت عطا فرما۔ مولا غریبوں کا تو ہی حامی و ناصر ہے، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ کاروباری پریشانی کو دور فرما، روزی رزق میں فراخی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان یقین کی دولت عطا فرما، کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما۔ شاہد بھائی شمع کیسٹ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جہان میں سعادت عطا فرما۔ یا جب دستار میں ان کی ساری کمیٹی، اللہ تعالیٰ کو جہان میں سرخروئی عطا فرما۔ صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، نبی کی ختم نبوت کا سارے نوجوانوں کو محافظ اور نگہبان بنا، اہل بیت کا احترام نصیب فرما، شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، کفر و نفاق سے بچا۔ یا اللہ ظالم سے بچا، ظلم سے بچا، شریروں سے بچا، شر سے بچا، حافظوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما، مولا پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر، ہندوستان، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاجی ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما، اب دستار کا بھی اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہ جتنے آ جاتے ہو سارے تھوڑی کہہ سکتے ہیں، جن کے رشتہ دار، ماں باپ، عزیز، اقارب، چھوٹے بڑے جو بھی قبروں میں چلے گئے، مولا سب کے کرم فرما۔ یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ کرم کے فیصلے فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ سب کو نمازی بنا، کلمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، مولا مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کئی دن کا اجلاس، دور دھوپ، محنت، کوشش، خرچ، جتنا حضرات نے کیا اللہ تعالیٰ قبول فرما، اس پر اجر عظیم کے فیصلے فرما، خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ 5 ستمبر بروز منگل لسبیلا میں حاضر ہوں گا، حضرات تشریف لائیں۔ 5 ستمبر کو علماء کو صوبہ صدر یا صوبے میں داخلہ کر پابندی ڈالیں، کہو تو کفار کی روحانی اولاد ہے، کہتے کیوں نہیں؟ تم سب تم سن نہیں رہے میری بات؟ پکا اور قرآن پڑھو دیگا فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن۔ جب پیغمبر قرآن پڑھتے تھے کفار کہتے تھے نہ سنو قرآن، پابندی لگاتے تھے۔ کون پیغمبر کے قرآن سننے پر پابندی لگاتے تھے؟ کون سب کہو کفار؟ بولتے کیوں نہیں؟ قرآن پابندی لگاتے تھے کفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کر کے سنو قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے سنو۔ کافر کہتے ہیں قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن سنو۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، پابندی لگاتے تھے نہ سنو قرآن۔ شرم سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن پر پابندی لگانا، علماء جو آتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ بولے کیوں نہیں بولتے آپ؟ تو پابندی لگانا فلاں مولوی فلاں ضلع میں نہ جائے، فلاں مولوی فلاں ضلع میں نہ جائے۔ ہم خدا کے سوا کسی کا باپ قبر سے اٹھتا ہے، اس کی پابندی پتا نہیں کرتے۔ کون ہوتا ہے تمہارے اوپر پابندی لگانے والے؟ تم کو نفسر ہو کون کے؟ نفس کو ہمارے ساتھ پابندی ڈالے، کون ماں کا رہا ہوتا؟ ڈالو میرے اوپر پابندی تو میں دیکھوں تمہاری ماں کس طرح ڈالتی ہے، لگاتی ہے پابندی۔ کون ہوتا ہے جو تفا لگا ہمارے اوپر؟ ہم خدا کے سوا کسی کی پابندی برداشت نہیں کرتے، میں تسلیم کی ہے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پابندی لگانے والوں پہلو کا اثر بھی دیکھ لیا ہے تم نے، تم بھی لگا رہے ہو پابندی کو، اپنا اثر بھی انشاءاللہ دیکھو۔ ہاں پہلو کا اثر بھی تم نے دیکھا۔ یہ وہ جماعت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جمہوریت علماء اسلام کے امیر تھے۔ انگریز کی حکومت نے حضرت نے فتوا دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز حرام ہے۔ فتوا دیا انگریز کی حکومت نے، سمجھا رہی ہے بات؟ ایک دم گرفتاری کا آرڈر ہوا، وارنٹ جاری کر دیے گئے اور حضرت کو گرفتار کر کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی لگا کر آپ کے کراچی شہر میں لے آؤ۔ خالق بن نہار میں عدالت میں پیش دیے گئے، ہاتھوں میں ہاتھ کڑی لگی ہوئی۔ یاد رکھ لو مسلمانوں، کس کو ڈاکے میں ہاتھ کڑی لگتی ہے، کس کو شراب پینے میں ہاتھ کڑی لگتی ہے، کس کو جوا کھیلنے میں ہاتھ کڑی لگتی ہے، مگر خدا کی قسم وہی انسان مقرب ہے خدا کے ہاں جس کو خدا کے دین کے لیے ہاتھ کڑی لگے۔ ہاتھ کڑی لگی ہوئی حضرت کو حالت نہار میں عدالت میں پیش کیے گئے بوڑھے آدمی، ضعیف العمر، جب پیش ہوئے عدالت میں تو صاحب عدالت کہنے لگے مولانا کیا آپ نے فتوا دی ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ناجائز حرام ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دی ہے، دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ صاحب عدالت نے کہا مولانا معلوم ہے آپ کو کہاں کھڑے ہو؟ یہ عدالت کے اندر کھڑے ہو، عدالت ہے مولانا، بازار نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، عدالت ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ میرے سر کے اوپر کیا ہے؟ یہ پگڑی نہیں ہے، حسین احمد قسم ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ وہی جماعت
یہ مجاہدین کی جماعت ہے، یہ موحدین کی جماعت ہے، مشرکین کی جماعت نہیں، یہ مخلصین کی جماعت ہے، منافقین کی جماعت نہیں۔ یاد رکھو محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اکابرین کے طرف دیکھو۔ حضرت سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں انگریز کی مخالفت کیا کرتے تھے، ہاتھ قریب لگا کر بیڑیا پر پاؤں میں لگا کر گرفتار کر کے جیل میں اندر بند کر دیے گئے۔ بڑے سے بڑی چکی حضرت کو دی گئی، اس پر آپ اناج کو پیس کر آٹا بنائے اب حضرت اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ اندر بیٹھ کر جب کھائے کر بھی سو جاتے ہیں، بخاری شروع کرتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضرت بخاری نے جب قرآن مجید شروع کیا، حضرت بخاری بیٹھے ہوئے ہیں، چکے خود چلنے پر چلنے شروع ہو گئی، خود چل رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ بخاری کی روحانی اولاد، یہ حضرت محمود امروتی کی روحانی اولاد، حضرت حماد اللہ حالدی کی روحانی اولاد، حضرت لاہوری کی روحانی اولاد، یاد رکھیں مسلمان مدنی کی روحانی اولاد۔ ہمارے ماحول نے ہمیں دودھ جو پلایا ہے وہ زمین والا ہو گئے، کرنے سودا کرنے والے، بک جائیں بکنے والے، جھک جائیں جھکنے والے، مگر یاد رکھیں مباحث کے اوپر پائے ریزی درش شمشیر ہندی نہیں پر فرش ہمیں دو ہراست نہ پا سکتے کس ہمیں نت توحید بنیاد پس۔ وہی کہلاتا ہے موحد جو خدا کے سوا کسی سے نہ کرتا ہو، خدا کے سوا اوروں کو آگے نہ جھکتا ہو، خدا کے سوا کسی سے نہ مانگتا ہو۔ ہمیں تو محبت رکھنا ہے، رکھنی ہے تو صرف اللہ میں رکھو، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو۔ اس لیے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدیں وہ تعمیر کریں جس کا ایمان اللہ کرو، ہمیں وہی نماز ادا کیا کرے، وہی زکات ادا کیا کرے۔ کون مساجد کی تعمیر وہ کرے جس کا ایمان اللہ کرے۔